29 مئی 1453 عیسوی کی صبح شہر پر عام حملے کا حکم دے دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلم فوج نے فصیلوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نصرانیوں پر وہ خوف و ہراس طاری ہوا کہ کئی کلیساؤں میں جا چھپے اور کلیساؤں کے ناقوس بجانے لگے۔ منصوبہ بندی جو بڑی باریک بینی سے تیار کی گئی تھی کے مطابق بحری اور بری حملے نے ایک ہی وقت ایک ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ ایثار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کئی تو ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی اس جان فشانی سے لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخرو ہو گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن وادی نکوس پر زیادہ زور صرف کیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح بذات خود اسی دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ عثمانیوں کا مقدم الجیش نصرانیوں اور شہر کی فصیلوں پر گولوں اور تیروں کا می برسا رہا تھا، اور کسی نصرانی سپاہی کی جرأت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ بازنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا، اور پہلا دستہ پیچھے ہٹ آیا۔ دفاع کرنے والی فوج بری طرح تھک چکی تھی، اور ان کے مقابلے میں اب ایک تازہ دم دستہ تھا۔ آخر تھکا ماندہ دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا؟ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیل تک پہنچ کر اور شہر میں گھسنے کے لیے پہلے سے تیار سینکڑوں سیڑھیاں فصیل کے ساتھ کھڑی کر دیں، لیکن نصرانیوں نے جان کی بازی لگا کر سیڑھیوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خون ریز لڑائی جاری رہی، اور نصرانی کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے والے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کرتے رہے۔ گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا، اور ان پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بازنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید سستانے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی جو تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان ہوئے ہوں گے۔ جس طرح بری لڑائی میں نصرانیوں کی تھکی ماندی فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی، نئے جذبوں کی حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی، اسی طرح سمندر میں دست بدست لڑائی جاری تھی اور خوب زور کارن پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کے مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکیں، لیکن اس کے باوجود سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی کرنے کا موقع مل سکے۔ فوج جوں ہی پیچھے ہٹی تو توپ خانے نے شہر کی فصیلوں اور دفاعی فوج پر گولہ کا می برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولہ باری کرنے کے بعد توپ خانے کو روک دیا گیا، اور بہادر انکشاریہ فوج، جس کی قیادت سلطان خود کر رہا تھا، شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی وہ بارش برسائی کہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکی۔ اور اس روز انکشاریہ نے کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ 30 سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان میں سے کافی لوگ، جن میں ان کا قائد بھی شامل تھا، شہید ہو گئے، لیکن وہ توپ کاپی کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فضا میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا، اور وہ شہر میں گھسنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زور کا حملہ کیا کہ دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپہ سالار اعظم جسٹینیانی کو گہرے زخم لگے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹینیانی جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا کے بعد قسطنطین نے بذات خود فوج کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قسطنطین کی موت کا سنتے ہی جہاں عثمانی سپاہ کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والے نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپاہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی فرار ہو گئے، اور اس طرح مسلمان قسطنطنیہ کے شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے
اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے فتح کی خوشی اور دشمن پر غلبہ پانے میں کامیابی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ لشکر کے قائد انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور وہ جواباً کہہ رہے تھے الحمدللہ، اللہ کریم شہداء پر رحم فرمائے اور مجاہدین کو شرف و عزت عطا کرے۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے، پوری ملت اسلامیہ کو شکر کرنا چاہیے۔ سلطان محمد فاتح کلیسا آیا صوفیہ تشریف لے گئے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ بشپ تھی، راہب بھی تھے جو ان کے سامنے ان کی نمازیں اور دعائیں پڑھ رہے تھے۔ جب سلطان کلیسا کے دروازے پر پہنچے تو کلیسا میں موجود نصرانی بہت ڈرے۔ ایک راہب نے اٹھ کر سلطان کے لیے دروازہ کھولا۔ سلطان نے راہب سے کہا کہ لوگوں سے کہو پرسکون رہیں، کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں اور اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ بات سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ بعض راہب کلیسا کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے فاتح کے عفو درگزر کو دیکھا تو باہر نکل آئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد فاتح نے اعلان کیا کہ آج سے یہ کلیسا مسجد ہے اور آنے والے جمعے کی نماز اسی میں ادا کی جائے گی، لہٰذا ضروری تیاری کر لی جائے۔ مزدوروں نے گرجا کو مسجد بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دیواروں پر لٹکتی تصویروں اور صلیبوں کو اتارا گیا۔ پینٹنگ کر کے جو تصویریں دیواروں پر بنائی گئی تھیں ان کو مٹا دیا گیا۔ خطیب کے لیے منبر بنایا گیا۔ کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا یہ عمل اس لیے جائز تھا کہ شہر بذریعہ جنگ فتح ہوا تھا اور اسلامی شریعت میں اس کا یہی حکم ہے۔